ریڈیو پاکستان زرخیز پاکستان کا سلسلہ سرسبز دنیا۔ آج کا موضوع دھان کی فصل کٹائی اور گہائی کے جدید طریقے۔ تحریر عبدالصمد۔ پیشکش ریڈیو پاکستان ملتان۔ دھان کی اچھی اور معیاری پیداوار حاصل کرنے کے لیے مناسب طور پر برداشت بہت ضروری ہے۔ کٹائی کا مناسب وقت وہ ہے جب سٹے کے اوپر والے دانے پک چکے ہوں اور نچلے 2 تا 3 دانے ہرے ہوں لیکن بھر چکے ہوں۔ دانے میں نمی کا تناسب 20 تا 22% ہو۔ اگر فصل کمبائن ہارویسٹر سے کٹوانی ہو تو ترجیحاً رائس ہارویسٹر سے کٹوائیں۔ اگر رائس ہارویسٹر میسر نہ ہو تو ایسی کمبائن مشین استعمال کریں جس میں دھان کی کٹائی کے لیے ایڈجسٹمنٹ ہو تاکہ دانے کم ٹوٹیں، کیونکہ عام کمبائن گندم کی کٹائی کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں اور دھان کی کٹائی میں دانے بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں۔ کمبائن کی رفتار آہستہ رکھیں اور فصل کو نسبتاً اونچا کاٹیں، اس طرح دانے کم ٹوٹیں گے۔ برداشت کے بعد پیداوار کو جلد از جلد منڈی پہنچائیں۔ اگر سٹور کرنا ہو تو اچھی طرح دھوپ میں 4 تا 3 دن سکھا کر جب اس میں 12 تا 15% نمی ہو تو سٹور کریں۔ سینئر سائنٹسٹ رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر محمد اعجاز کا اس حوالے سے کہنا ہے، ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جب دستی کٹائی کر رہے ہوں تو اس وقت فصل اتنی ہی کاٹیں جتنی کہ اس دن بھنڈائی ہو سکے، اور ترپالیں یا بڑی چادریں بچھا لیں تاکہ دانے مٹی میں مل کر ضائع نہ ہوں۔ رات کو دانوں کو ترپال یا پرالی سے اچھی طرح ڈھانپ لیں تاکہ اوس کی نمی سے محفوظ رہیں۔ عمدہ کوالٹی حاصل کرنے کے لیے مناسب وقت پر کٹائی بہت اہم ہے۔ فصل کی کٹائی کے بعد جلد از جلد بھنڈائی کر لینی چاہیے اور فصل کو کھیت میں پڑا نہ رہنے دیا جائے۔ مشینی کٹائی میں چند احتیاط کرنے سے جو ہے وہ فصل اچھی حاصل ہوتی ہے۔ دھان کی فصل جو ہے اس میں کٹائی کے لیے وہ کمبائن ہارویسٹر استعمال کرنی چاہیے جو بنیادی طور پر دھان کی کٹائی کے لیے بنائی گئی ہو، کیونکہ وہ پھنڈائی کے دوران دانہ کم توڑتی ہے۔ جب آپ مشین کرائے پہ لیتے ہیں تو اس وقت آپ یہ تسلی کر لیں کہ مشین کا آپریٹر جو ہے وہ تربیت یافتہ ہے اور مشین کو فصل کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دھان کاٹتے وقت مشین کی رفتار مقررہ حد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ گری ہوئی اور زیادہ اونچی فصل کی کٹائی کرتے وقت مشین کی رفتار کم ہونی چاہیے۔ دھان کی کٹائی کرتے وقت جو مشین ہے اس کا گیئر، تھریشنگ ڈرم اور پنکھے کی رفتار کی جانچ کر لینی چاہیے کہ وہ مناسب طریقے سے کٹائی کے ہدایت نامے کے مطابق ہے۔ کٹائی کے دوران وقفے وقفے سے منجی کا معائنہ کر کے چھلے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے دانوں کا تعین کرتے رہنا چاہیے تاکہ مشین کو بر وقت ایڈجسٹ کیا جائے۔ کٹائی کے دوران مشین کے پیچھے چادر یا کپڑا لگا کر وقتاً فوقتاً تسلی کر لینی چاہیے کہ منجی کے دانے پرالی میں تو نہیں جا رہے۔ اگر کسی وجہ سے دھان کی کٹائی میں تاخیر ہو جائے اور دانوں میں نمی 18% سے نیچے چلی جائے تو اس صورت میں کٹائی سے اجتناب کریں، ورنہ چھڑائی میں ٹوٹا بہت زیادہ ہوگا۔ ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ دھان کی ایک قسم کی کٹائی کے بعد دوسری قسم کی کٹائی سے پہلے مشین کی مکمل صفائی کی جانی چاہیے تاکہ ورائٹیز آپس میں مکس نہ ہو اور چاول کی کوالٹی پہ برا اثر نہ پڑے۔ دھان کی کٹائی کے بعد جو باقیات ہیں ان کے لیے گزارش کی جاتی ہے کہ ان کو آگ نہ لگائی جائے، کیونکہ آگ لگانے سے جو ہے وہ سموگ پیدا ہوتی ہے جو کہ انسانی صحت، جانوروں اور فصلوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ دھان کی برداشت بذریعہ کمبائن ہارویسٹر کاشتکاروں میں مقبول ہو رہی ہے۔
اس مقصد کے لیے عام طور پر استعمال ہونے والی مشینیں بنیادی طور پر گندم کی برداشت کے لیے بنی ہوئی ہیں، اس لیے برداشت کے دوران یہ مشینیں دانے توڑ دیتی ہیں اور کچھ ان کا چھلکا اتار دیتی ہیں۔ یہ مشینیں سبز، کمزور اور خالی دانے جھاڑنے کے ساتھ ساتھ پودے کے سبز حصے بھی کاٹ لیتی ہیں، جو جنس میں زیادہ نمی اور معیار کو کم کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ دھان کی فصل کی برداشت کے لیے رائس ہارویسٹر یعنی کبوٹا وغیرہ استعمال کریں۔ گندم برداشت کرنے والی مشینوں کے ساتھ دھان کی برداشت کرنے کے لیے مخصوص پرزہ جات استعمال کریں۔ فصل کی برداشت کے دوران مشین کی رفتار مقررہ حد سے زیادہ نہ کریں۔ گری ہوئی یا لمبے قد والی فصل کی برداشت کرتے وقت مشین کی رفتار کم رکھیں۔ دھان کی برداشت بذریعہ کمبائن ہارویسٹر کرتے وقت تسلی کر لیں کہ مشین کا گیئر، تھریشنگ ڈرم اور پنکھے کی رفتار مشین کے ساتھ فراہم کردہ ہدایت نامے کے مطابق ہے۔ برداشت کے دوران وقفے معائنہ کر کے چھلے یا ٹوٹے ہوئے دانوں کا تعین کرتے رہیں تاکہ مشین کو بروقت ایڈجسٹ کیا جا سکے۔ برداشت کے دوران مشین کے پیچھے چادر یا کپڑا لگا کر وقتاً فوقتاً تسلی کر لیں کہ مونجی کے دانے پرالی میں تو نہیں جا رہے۔ دھان کی کٹائی جب کمبائن ہارویسٹر کے ساتھ کی جاتی ہے تو بڑی مقدار میں دھان کا پرول یعنی کٹی ہوئی پرالی کھیت میں بکھری رہ جاتی ہے۔ کاشتکار دھان کی برداشت کے بعد اگلی فصل کے لیے زمین کی تیاری کرنے سے پہلے دھان کے مڈوں اور پرول کو جلا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے زمین کی بلائی سطح پر موجود نامیاتی مادہ جل جاتا ہے اور آگ سے اٹھنے والا دھواں نہ صرف فضائی آلودگی میں اضافے کا باعث بنتا ہے بلکہ اسموک کا بھی موجب بنتا ہے۔ اس لیے حکومت نے فصلوں کی باقیات جلانے پر پابندی لگا دی ہے، جس کی بنا پر کاشتکاروں کو پرول اور مڈوں کی تلفی میں بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب دھان کے مڈوں کی کٹائی کے لیے رائس سٹرا چاپر بھی دستیاب ہیں، جس کے استعمال سے فصل کی باقیات کے ساتھ ساتھ کھیت میں موجود جڑی بوٹیاں بھی تلف ہو جاتی ہیں۔ اس سے زمین میں نامیاتی مادہ کی مقدار، زرخیزی اور پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ دھان کی فصل کٹائی اور گہائی کے جدید طریقے۔ تحریر عبدالصمد، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اطلاعات، راوی جاوید نذیر، پروڈیوسر طارق خان خاکوانی، ریکارڈنگ انجینئر رو محمد فیاض، پیشکش ریڈیو پاکستان ملتان۔